کہ سندھ کتنا افیکٹڈ ہوا ہے اور گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، کہ جہاں بھی میڈیا جا رہی ہے نہ سندھ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے نہ وفاقی ادارے نظر آ رہے ہیں، صرف جو ہے سماجی تنظیمیں ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ لوگوں ان کی متاثر کی مدد کر رہے ہیں، گورنمنٹ کہاں ہے؟ آپ اس میں ایڈ کروں گا مولانا صاحب، ہم روزانہ کی بنیاد پہ سن رہے ہیں سکھر ایئرپورٹ پہ طیارے اتر رہے ہیں امدادی سامان لے کے، وہ تقسیم ہوتا کہیں پہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے حکومت کی جانب سے، اس پہ تھوڑی دیکھیے میں ایک جو پہلے دن سے میری ایک پالیسی ہے کہ میں اس آزمائش کے ماحول میں اس پر کوئی کسی پہ سیاسی تنقید کرنا، پارٹی سیاست کے حوالے سے بات کرنا، اس سے پوری طرح اجتناب کر رہا ہوں۔ لیکن جو فضائی دورہ کل میں نے کیا ہے 6 اضلاع کا، ان 6 اضلاع میں پانی کے اندر کہیں کوئی فاصلہ مجھے نظر نہیں آیا، یعنی پورے تسلسل کے ساتھ ایک سمندر کی طرح پانی کھڑا ہے، اور سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا کہ یہ ایک حکومت کیا کئی حکومتوں کے بس میں بھی نہیں ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے۔ ابھی صرف لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، چاہے پانی سے نکالنے کا عمل ہو، چاہے ان کو خیمے مہیا کرنے کا، لیکن سندھ کی اس گرم موسم میں جس طرح وہ پتلے چادروں کے سائے میں اور درختوں کے سائے میں گزار رہے ہیں وقت، میں نہیں سمجھتا کہ سوائے اس کے کہ اللہ توفیق دے رہا ہے ان کو، اور انسان بہت شوق ہے ہر مشکل وقت میں وہ گزار لیتا ہے، ورنہ یہ کوئی انسانی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ انسانی زندگی مکمل طور پر معطل ہے، اور اس کو بحال کرنے کے لیے ایک قومی جذبے سے کام کرنا ہوگا۔ جو سامان آ رہا ہے، جس طرح رفاہی تنظیمیں پورے دیانت کے ساتھ لوگوں تک امانتیں پہنچا رہی ہیں، حکومت کا بھی فرض ہے۔ اگر وہ حکومت کہتی ہے کہ باہر ملکوں سے کوئی 110 یا 120 طیارے آئے ہیں، بحری جہاز کے ذریعے سے امداد آئے ہیں، تو پھر وہ نظر آنا چاہیے کہ وہ پبلک تک پہنچ رہا ہے، اور اس میں لوگوں کی شکایتوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ پہلی ذمہ داری ظاہر ہے حکومت کی ہے، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہیں، اور رفاہی تنظیمیں تو بیچارے محدود وسائل کے اندر کام کرتی ہیں، اور کچھ وقت کے لیے کر کے پھر اس کے بعد اس میں سکت بھی نہیں رہتی، پھر دوبارہ اس کے لیے جمع پونجی کرنی ہوتی ہے اور بھیک مانگ کر کچھ چیزیں اکٹھی کر کے لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہیں۔ تو اس پہ حکومتوں کو یقیناً اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہوگی، چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو۔ اور ہم نے تو خیبر پختونخوا میں بھی یہ کہا تھا کہ ہم یہاں کی حکومت کے ساتھ بھی سیلاب کی تباہ کاری میں تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کے بیٹے جو ہے وہ کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں، اور ہائی وے سندھ میں جو ہے ہائی وے نیشنل ہائی وے تمام کے تمام معطل رہے، بند رہے، اور کافی علاقوں میں تو ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ کراچی کا دیگر شہروں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ آپ کا بیٹا وفاقی وزیر ہے، تو کیا بحالی کا کام ہو رہا ہے؟ وہ تو ابھی ظاہر ہوئے صرف۔ جی میں گزارش کروں، پورا انفراسٹرکچر سڑکوں کا مکمل طور پر ملک میں تباہ ہے، جہاں جہاں سیلاب آئے ہیں پانی اتر نہیں رہا، لیکن ساتھ ہی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں کہ اگر وفاق اپنے خزانے سے ان کو مدد نہیں بھی دے گی تو NHA اپنے اخراجات کے ساتھ ان کی بحالی کے لیے آگے بڑھے گی۔ ابھی صرف اتنا ہوا ہے کہ جہاں راستے منقطع تھے ان کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن سڑکوں کو واپس اپنی حالت پہ واپس لانا، اس میں یقیناً وقت بھی لگے گا، اس کے لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی، فنڈز متعین کرنے ہوں گے اس کے لیے، اور ایک بہت بڑا کام ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ ہم صرف ایک سوال کر کے اور پھر اس کا جواب فوری طور پر حاصل کر سکیں۔ اس کے جواب کے لیے ہمیں ون بائی ون پلیز ایک منٹ جی، میں سب کو مہربانی کریں، انس جی ون بائی ون سب کو دے گا۔ لیکن جو شکایتیں ہو رہی ہیں کہ صوبائی حکومت بھی صرف ایک پارٹی اور منتخب وڈیروں کے اوپر مطلب تقسیم کر رہی ہے، تو وفاقی حکومت وزیر اعظم 2 مرتبہ یہاں پہ آئے، لیکن پھر بھی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ طور پہ نہیں ہو رہی۔ اب آپ کیا کہیں؟ دیکھیے میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کروں گا، اس پر سندھ کے لوگ خود تبصرہ کریں، وہ جو شکایت کریں گے ہم ان شکایتوں کو اہمیت دیں گے، ان کو سنجیدہ لیں گے، اور صوبائی حکومت باہر سے امداد آ رہی ہے، ان کی وساطت سے اگر جا رہی ہے تو ان کو ٹھیک لوگوں تک پہنچتے ہوئے نظر آنا چاہیے، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ اور مقامی طور پر آپ صحافی لوگ بھی دیکھ رہے ہیں ساری چیزوں کو، اور سیاسی جماعتیں بھی دیکھ رہی ہیں، ہماری جماعت بھی صورتحال کو دیکھ رہی ہے،
اور اس کو مقامی سطح پر آپ ضرور اس پر تبصرہ بھی کریں، ان کو زیر بحث بھی لائیں تاکہ حکومت کو متنبع کر سکیں۔ 1 بائی 1 کریں، 1 بائی 1 سب کو لے رہے ہیں۔ تباہکاری ہو گئی، اور دوسری طرف مہنگائی بجلی کی صورت میں یا پیٹرول کی صورت میں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اسی ٹائم جو 5 روپے یا 10 روپے یا 50 روپے بڑھتا تھا، اسی ٹائم ہر ایک جو سیاستدان چیختے تھے، ابھی کیوں خاموش ہے؟ ابھی تک تو مذمت کا بھی بیان نہیں آ رہا ہے، کیوں آپ اس کے پی ٹی ایم کا سر رہا ہے؟ بات مذمت کی جہاں تک تعلق ہے، اس کا تعلق پالیسیوں کے ساتھ ہے۔ جن پالیسیوں کے ساتھ ہم نے اپنے ملک کی معیشت کو IMF کے حوالے کیا معاہدے کر کے، جن پالیسیوں کے تحت ہم نے اپنے اسٹیٹ بینک کو IMF کے حوالے کیا اور اس کو IMF کی ورلڈ بینک کی آزادی سے تعبیر کیا، اور آج وہ حکومت کہتی ہے کہ وہ پارٹی کہتی ہے کہ ہم آزادی دے دیں گے لوگوں کو۔ کس چیز کی آزادی دے رہے ہیں؟ IMF نے سب کے حوالے تو آپ نے کیا ہے، آپ کے اپنے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ ان کو لکھ کر دے دیا ہے۔ تو پالیسیاں جو ہیں وہ اصل میں حمایت یا مذمت کی بنیاد ہوتی ہیں۔ ان پالیسیوں کے جو اثرات ہوتے ہیں، حکومت کی تبدیلی سے وہ اثرات ختم نہیں ہوتے، بلکہ ایک وقت تک اس کے انتہائی منفی اثرات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب 3.5 سالوں کی وہ ناکام پالیسیاں کہ جس نے ملک میں یہ ساری معاشی بدحالی پیدا کی، 3-4 مہینے کے اندر اگر آپ کہیں ہاں اضافہ ہوا ہے، میں خود یعنی اس پر پریشان ہوں، اور ہم اس پر حکومت پہ اور وزیر اعظم پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ اس کے لیے فوری طور پر ایسے اقدامات کریں، چنانچہ وہ لگے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو سنبھال سکیں، مہنگائی کو کنٹرول کر سکیں، ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قوت کو ہم بڑھا سکیں۔ یہ ساری چیزیں پالیسی سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن پالیسی پچھلی حکومت نے بنائی، اب ہم بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو، تنقید کا نشانہ بھی ہم بن رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک PTI کا یا عمران خان کا تعلق ہے، جس طرح اپنی حکومت کے دوران وہ ایک نااہل جماعت اور نااہل قیادت ثابت ہوئی، آج سیلاب کی تباہ کاری بھی اسی طرح نااہل ثابت ہوئی۔ حکومت میں جانے کے بعد جہاں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، یہ سیلاب سے بڑی آزمائش قوم پر نہیں آ سکتی، اور اس میں ان کا کردار زیرو ہے، صرف نمائش کی حد تک۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں جس ضلع میں یا جس تحصیل میں وہ 25 ٹرک لے کر جاتے ہوں اور 25 ٹرکوں میں صرف 2 ٹرکوں کا سامان ہو، اور وہ بھی صرف پینے کے پانی کا، اس طرح ڈرامے کیوں کیے جاتے ہیں جی؟ اور ناخن کٹوا کے شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ تو بڑی آسان بات ہے جی۔ تو یہ حکومت کرتے ہوئے بھی نااہل تھے، اور اپوزیشن کرتے ہوئے بھی، اور سیلاب کی تباہ کاریوں میں لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی نااہل ثابت ہوئے۔ مولانا صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ پہلے حکومتیں 1 بائی 1 ہوتی تھی، اب سوالات بھی 1 بائی 1 ہو رہے ہیں۔ تمام لوگ اپنی جگہ پر یہ باتیں تو کر رہے ہیں کہ احتساب کا عمل بھی ہو، معاملات میں بہتر ہو، پالیسی بھی۔ 75 سال گزر گئے ہیں، ہم آج بھی پریشان ہیں کہ پاکستان کے اندر حکومت کس کی ہے، عدلیہ کی ہے، سیاستدانوں کی ہے یا کسی اور کی ہے۔ 75 سال بعد بھی آج ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اتنے بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں، لیکن لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگوں کا حالت ادارہ خود دیکھ کر رہے ہیں۔ تو یہ پالیسی کون تبدیل کرے گا؟ کب ہوگا؟ گرینڈ ڈائلاگ ہوگا یا اسی طرح ہی پٹتے رہیں گے، باتیں کرتے رہیں گے؟ سوال میں تو آپ کے ساتھ ہوں، بالکل سنجیدہ سوال ہے، ویلڈ سوال ہے۔ 75 سال سے ہم ترقی کی بات کرتے ہیں لیکن تزلزل کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم جمہوریت کی جنگ لڑتے ہیں لیکن جمہوریت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہم اسٹیبلشمنٹ کی بالادستی کو کم کرنے اور سول سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، لیکن سول سپریمیسی کمزور ہوتی جا رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اہم سوال ہے، اور میں خود یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، ہر فورم پر میں نے اٹھایا ہے۔ تو یہ باتیں آپ کی بالکل اپنی جگہ پر، لیکن اس وقت جو ہمیں معروضی صورتحال درپیش ہے اور فوری نوعیت کا مسئلہ درپیش ہے، وہ آپ کے سامنے ہے، اور اس پر ہم بات بھی کر رہے ہیں اور اس سے ہم نکلنے کی کوشش۔ مولانا صاحب، عمران خان نے جس طرح سے آرمی چیف کے حوالے سے بیان دیا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان کی اور اداروں کی آپس میں بن گئی ہے، کہ اگر اس طرح سے ہوتا رہا ہے کہ مداخلت بھی ہو اداروں میں اور آپ سینئر پولیٹکس ہے، تو یہ ہمارے ادارے کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ آگے چل کر عمران خان کے ہاتھ میں حکومت آ جائے؟ آپ پی ٹی آئی نے نواز شریف اپنا شہباز شریف نے تقرری کے حوالے سے، آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مشاورت کی ہے، پی ٹی آئی نے عدالت جانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھیے، عدالت آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی،
اور یہ جو تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک بین الاقوامی مجرم اور ایک امپورٹڈ چور وہ پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں کی بات کرتا ہے، اداروں کی بات کرتا ہے۔ یہ در حقیقت جو مجرم ہے سیاسی طور پر ہماری نظر میں، جو امپورٹڈ چور ہے، فارن فنڈنگ کیس سے اس کی پوزیشن واضح ہو گئی ہے، فرد جرم اس پر عائد ہونے والا ہے، اب وہ سیاسی لیڈر بننا چاہتا ہے۔ اداروں پہ تنقید کرو، فوج پہ تنقید کرو، عدالت پہ تنقید کرو، پارلیمنٹ پہ تنقید کرو، جمہوریت پہ تنقید کرو، تاکہ جب اس پر ہاتھ ڈالا جائے تو وہ کہے کہ شاید ایک سیاستدان پر حق گوئی کے پاداش میں ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ یہ نہیں ہوگا، مجرم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، ملزم پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، قومی مجرم اور امپورٹڈ چور اس پہ ہاتھ ڈالا جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان کو اب نہ کوئی سیاستدان تسلیم کرتا ہے، نہ وہ سیاسی تھا، نہ وہ سیاسی ہے، نہ ان کے آئندہ کوئی سیاست موجود ہے، وہ گر چکا ہے اور وہ ایشو بیس سیاست کر رہا ہے۔ ایشو بیس سیاست جو ہے وہ بلبلے کی طرح ہوتی ہے، کچھ وقت کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جاتی پلیز جی سب کو موقع ملے گا۔ جو بیان دیا ہے عمران خان نے، اس کے حوالے سے آرمی چیف کے حوالے سے جو بیان دیا ہے کہ میں نے اس کا جواب دے دیا نا کہ وہ ایک سیاسی بننے کی کوشش کر رہا ہے، ایسی باتیں نہیں چلتی۔ جے یو آئی کا کیا فائدہ ہے ایسی بل میں؟ جے یو آئی کی ضرورت تو نہیں ہے، ٹرانسجینڈر یہ جے یو آئی کی ضرورت نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی ضرورت ہے۔